حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا اکیلا ہی حقیقی خالق و مالک ہے۔ او دی ذات اندر، او دیاں صفات اندر، او دے نامہ اندر، او دے معاملات اور تمام تر تصرفات کے اندر او دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک کار نہیں، او دا کوئی ہمسر نہیں۔ او اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع المذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم رہبر کامل مرشد اعظم پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر واسطے اور اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہون اللہ پاک دے ولیاں دے بزرگان دین دے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ تو بعد اللہ پاک دی پاک کلام قرآن مجید دے دو مختلف مقامات کو دو آیات مقدسات دی تلاوت میں تساں احباب دی خدمت دے اندر اللہ پاک دی توفیق دے نال تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن مجید دے ان دونوں مقامات سے اللہ پاک دی ذات نے جڑا فی الوقت ہن موجودہ معاشرہ چل رہا ہے اے دے حوالے دے نال ذکر فرمایا ہے۔ جڑا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان دے اوپر جڑیاں تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں بوال ازمائشاں امتحانات ہوندے ہیں انہاں دی وجہ کی ہے؟ ایک ہے قرآن مجید کا 21واں پارہ اور سورہ روم، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا جہان دے لوگوں انسان دے اوپر جڑیاں تکلیفاں اور پریشانیاں ہوندیاں نے انہاں دے اندروں اکثر اوقات اور جڑیاں زیادہ تر نے اور انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی کا نتیجہ ہے۔ پہلے ایک نقطے دی بات نوٹ کرو کہ انسان دے اوتے پریشانی ہوندی ہے اودیاں دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تے یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ دی ذات اپنے بندے نو آزما رہے ہیں، کتے اے میری محبت دے اندر کچا تے نہیں، یا دکھ تکلیف پریشانی کی وجہ تو میرا رستہ چھڑتا تے نہیں۔ جس طرح اللہ پاک دی ذات نے سابقہ تاریخ کے اندر لوگوں نے آزمایا، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا اور اما جی ماشتہ سلام اللہ علیہا پورے جسم دے اوتے میخاں ٹھوک دتیاں گئیاں، ظلم کیتے گئے، ستم کیتے گئے،
لیکن اللہ کی محبت کے اندر کامیاب رہی ہیں۔ پھر سیدہ ماں جی ماشٹہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بچیاں سمیت تیل دے گرم کڑھائی کے اندر جلا دیتا گیا، لیکن اللہ پاک دے امتحان کے اندر کامیاب ہوئی نے، محبت کے اندر کچیاں نہیں نکلیاں۔ اور اسی طرح سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک دے دین دی پاروں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں مار کے اکھاں ضائع کر دتیاں گئیاں۔ اللہ پاک دی ذات نے امتحان لیا، اکھاں دی قربانی پیش کر دیتی، لیکن اللہ دے امتحان دے اندر کامیاب نہیں نے، فیل نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح بی بی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، بات اشارہ کر کے گزرتے چلیے کہ ایک لت ایک اونٹ دے نال بند دیتی گئی، دوسری لت دوسرے اونٹ دے نال بند دیتی گئی، اور شرمگاہ کے اندر نیزہ مار کے شہید کر دیتا گیا۔ دونوں اونٹوں مخالف سمت کے چلا کے جسم کے دو پھاڑ کر دیتے گئے۔ اللہ پاک دی ذات نے آزمایا ہے، لیکن آزمائش کے اندر کامیاب رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر نام لینا شروع کر دیے تو کتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ خطبے جمعے کا وقت مکمل ہو سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کی ہے کہ انسان دے اوپر جڑی کوئی ازمائش، دکھ، تکلیف، پریشانی ہوندی اودیاں کنیاں وجہ ہے؟ دو وجہ ہے۔ ایک تے اللہ کی طرفوں امتحان ہو سکتا ہے، اللہ کی طرفوں وہ تکلیف جڑی ہے ازمائش ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ جڑی میں اگے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ دی ذات فرمانے نے کہ اکثر اوقات اور زیادہ تر جڑیاں تکلیفاں نے وہ انسان دے اپنے ہاتھاں دی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح دے عمل کرتا ہے اس طرح کی یہ سزا ملتی ہے، یہ اتنے اونیاں سخت تکلیفاں ہوندیاں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو گناہاں تو بچن دا سبق دے دیا ہویا، سمجھان دا ایک طریقہ کار یہ بھی اختیار کیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تو زیادہ کوشش کریا کرو گناہاں تو باز رہو، گناہاں تو پرہیز کرو، گناہاں تو بچن دی کوشش کرو۔ اور وجہ کی ہے کہ جڑا انسان رب تے رسول دی نافرمانی کرتا ہے انہوں سزا لازمی ملتی۔ کچھ سزاواں نے انہوں نے مؤخر کر دیتا جاتا ہے قیامت والے دن تو بعد، کچھ سزاواں نے انہوں دی فوری طور تے پکڑ ہو جاتی ہے دنیا کے اندر ہی، اور کچھ ایسے معاملات نے جڑے انسان دے اپنی جان تے نہیں پیندے بلکہ بعض اوقات دے مال دے تے پے جاندے، بعض اوقات دے اہل و عیال تے پے جاندے نے، بعض اوقات دے کاروبار تے پے جاندے نے۔ یہ جتنے بھی نقصانات نے فرمایا دو ہی وجہ نے، یا تے اللہ دی ذات اور اپنی محبت دے اندر آزما رہے نے اگر تسی اللہ دے نیک بندے ہو، تے یا دوسری وجہ ہے کہ تواڈے کیتے ہوئے ہتھاں دی کمائی کا نتیجہ ہے جو تواڈے اعمال نے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہویا فرمایا کہ تسی ویکھدے نہیں ہیں میرے صحابہ دی جماعت کہ انسان گناہ کرتا ہے اور رات کو جس وقت تسی سوندے جے پرندے اپنے گھونسلیاں کے اندر بالکل صحیح سلامت جاندے ہیں، جانور اپنی بلاں کے اندر صحیح سلامت ہوندے ہیں،
اور جس وقت صبح اٹھ کے ویکھی دا تے انہاں گھونسلیاں دے اندر پرندے فوت مر چکے ہوندے ہیں۔ کس وجہ تو کہ گناہ انسان کرتا ہے اور وہ کیتے ہوئے گناہ دی ذات دے اندر وہ جانور آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک دی ذات ایدی کسے کیتی ہوئی نیکی نو اگے صدقے نو لیا کے ایدے اوپر آن والی بلا نو ٹال دے نے، او یا ایدے مال تے پی جاتا یا کسے آل و عیال دے اندر یا کسے جانور دے اوتے اور ایدی خلاصی ہو جاتی۔ ایک وجہ تے اے ہے، اور قرآن مجید کی جڑی دوسری آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ اور سورہ طٰہٰ ہے، پارے کا بھی اختتام ہے اور سورہ مبارکہ کا بھی اختتام ہے۔ اس مقام سے اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ جڑا شخص میرے ذکر تو دور ہو جاتا ہے میں اس بندے کی زندگی تنگ کر دینا۔ حالات موجودہ حالات کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور اکھاں دے سامنے ہر چیز دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ان ساریاں چیزاں دے باوجود ساڈے اندروں کوئی بھی اپنی درستگی کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ پاک دی پاک کلام قرآن مجید کے اندروں بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے ذخیرے کے اندروں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے جرائم تو بعد آ جائے ایک پورے خطبے جمعے کا نچوڑ دے، اگر انسان اپنی بد اعمالیاں تو جرائم تو گناہ تو بچ جاوے بعد آ جاوے تو اللہ پاک کا بھیجیا ہوا عذاب بھی ٹل سکتا ہے، واپس موڑ سکتا ہے۔ یہ دلیل کی ہے جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اور بالکل سراں دے اوپر منڈلا رہا ہے، قوم دے چند سیانے اور وڈیرے جی انہوں نے فیصلہ کیتا کہ سابقہ تاریخ کے اندر بھی جہاں قوماں دے عذاب آیا 3 دن دی وارننگ ہوندی سی، اگر 3 دنوں کے اندر اندر وہ توبہ کر لیں گے تو انہوں نے معافی مل سکتی سی، ورنہ عذاب کے نال تباہ و برباد ہو جاتے۔ انج کریے اللہ کو توبہ کر لئیے، معافی مانگ لئیے، استغفار کر لئیے۔ اور قوم دے لوگ اتنے سیانے نکلے، پیچھے باقی شہر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، مرد بھی، عورتاں بھی، بچے، بوڑھے، نوجوان، اتوں تک کہ جڑے انہوں نے مال مویشی سن نا جانور ڈنگر انہوں نے بھی نال لے آ کے باہر کھلے میدان دے اندر اللہ پاک دے سامنے ہاتھ چک لے، کہنے لگے یا اللہ اگر تو معاف نہ کریں تو تیری ذات تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک دے سامنے اتنی سچی توبہ کی تھی کہ اللہ پاک دی ذات نے انہاں لوگاں دی توبہ نو قبول کر کے بھیجیا ہوا عذاب بھی واپس بلا لیا، ٹل گیا عذاب۔ لیکن جنہ لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، معافی نہیں منگی اپنے سابقہ گناہاں دی اور آنے والی زندگی کے اندر اپنے آپ کو درست اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں نہ کی تھی، انہاں لوگوں دی کہانیاں اور واقعات کے نال قرآن پڑھے ہے۔ پڑھیے اللہ پاک دا قرآن اور سمجھیے اس بات نو کہ آج دے دور کے اندر ہر بندہ پریشان کیوں۔ اللہ پاک دا قرآن 16واں پارہ اور سورہ طٰہٰ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ سبحان اللہ پڑھ دو، اللہ
کوئی ٹھنڈے ہو گئے باہر گرمی کے نہ بندے مرن لے اوپر کے ٹھنڈے ہو گئے بیٹھے قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ کہہ چلیا کرو پڑھو گے کہ نہیں نبی علیہ السلام کا نام آوے تو پھر کی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ پڑھ چلیا کرو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ پاک نے فرمایا دنیا جان دے لوگو جیڑا بندہ میرے ذکر تو غافل ہو جانا ہے میرے ذکر تو دور ہو جانا ہے میرے ذکر تو باغی ہو جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے کی زندگی تنگ کر دینا وا اور زندگی کس طرح تنگ ہوندی ہے ہر پاسوں تکلیفاں تکلیفاں پریشانیاں دکھاں دے اندر گھیریا جاندا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندا ہے اللہ پاک دی ذات اونوں دنیا داری دے اندر اتنا مشغول کر دیندے نے کہ اس بندے کو اپنی ذات واسطے بھی وقت نہیں بچتا کیوں جی معاشرہ کو تک پہنچ گیا کہ نہیں کسی بندے کو اپنی ذات واسطے بھی وقت نہیں وہی وجہ کی ہے اساں اللہ دے ذکر نو چھڑ دیتا ہے عذاب کیوں آ رہے نے اسی رب دے ذکر تو دور ہو چکے ہاں اور رب رسول دیاں نافرمانیاں کر کے اس روئے زمین پہ دم دنا دیتے ہیں اللہ پاک سانو معاف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک دی ذات اس بندے نو دنیا داری دے اندر اتنا مصروف کر دے کہ اس بندے واسطے اپنی ذات واسطے بھی وقت نہیں کھانا کھان دا وقت نہیں اپنے علاج معالجے واسطے وقت نہیں اپنے ماں باپ دے کول بہن واسطے بھی وقت نہیں اور اپنی زندگی نو سوارن واسطے اے دے کول اپنی ذات واسطے ٹائم کو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا ہے اور اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو دور ہو جاندا ہے میں اس بندے واسطے دو سزاواں تیار کیتیاں نے ایک سزا دنیا دے اندر ایک سزا آخرت دے اندر فرمایا دنیا دے اندر سزا اے ہے کہ اے دی معیشت اے دی زندگی تنگ کر دیواں گا ہر پاسوں پریشانیاں دکھ تکلیف مصیبت اس بندے نو سا نہیں آئے گا اور آخرت کے اندر فرمایا اللہ پاک دی ذات نے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ذکر تو دور رہن دی وجہ تو قیامت والے دن میں انہوں اندھیاں کر کے اٹھاواں گا اکھاں تو نبینا اور یہ سوال کی کرتے ہیں کہنا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا یا اللہ میں دنیا تے اکھاں رکھدا گا مینوں ہر چیز نظر آیا کرتی سی اج کی وجہ ہے مینوں کچھ نظر نہیں آ رہا مینوں اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا اللہ پاک دی ذات فرمان گئے جویں تو دنیا تے رہ کے میرے ذکر تو اندھا ہو گیا سے ایویں اج میں تینوں اندھیاں کر کے اٹھایا ہے اور اسی طرح میں اپنے نافرمان لوگوں کا علاج کرنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہاں نافرماناں نو سر دے بل چلا کے جہنم کے اندر پھینک دیتا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمان لگے اللہ دے محبوب جی انسان تے اپنے پیراں دے بل چلدا ہے سر دے بل چل نہیں سکدا ایک قیامت والے دن کیویں چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دی جماعت جیڑا رب پیراں تے چلان تے قادر ہے اور رب سر دے بل چلان تے بھی قادر ہے آپ نے فرمایا پہلی سزا ہے انہاں نوں اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا دوسری
دوسری سزائے وے انہاں میدان محشر دے اندر ذلیل و خوار کرن واسطے سر تے بل چلا کے جہنم دی طرف لے جایا جائے گا. اور تیسرا عذاب انہاں نوں اون دے منہ دے بل جہنم دے اندر سٹیا جائے گا. کس وجہ تو اللہ دے ذکر تو غافل رہن دی وجہ تو. اے تے قیامت دے عذاب نے کتے میدان معاشر دا کتے جہنم دا عذاب کتے قبر دا عذاب اور کتے موت دیاں سختیاں تے ہولناکیاں اور اسی طرح دنیا دے اندر رہ کے مصیبتاں پریشانیاں دکھ تکلیف ہر پاسوں ادھر آفتاں ہی آفتاں آ رہی نے اللہ پاک دے ذکر تو دور رہن دی وجہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق انہاں آفتاں دے اندروں ایک آفت اج دے سارے معاشرے دے اندر اور موجودہ حالات دے اندر سیلاب دی شکل دے اندر کتے طوفان دی شکل دے اندر کتے زلزلے دی شکل دے اندر اور کتے ظالم تے جابر حکمران دی شکل دے اندر اور اسی طرح مہنگائی دا اے جڑا دورہ وے اے اللہ دے عذاب نے سارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ پاک دی ذات انہاں چیزاں دے نال تانوں تکلیف دے اندر مبتلا کرن گے. اور آئیے اللہ پاک دے قرآن کو پوچھیے کہ اگر آپ رب دا ذکر کریں گے تے اللہ پاک دی ذات انہاں عذاباں نوں ساڈے تو ٹال دیں گے. اور اللہ دا ذکر ہے کی ہے ذکر کرنا کیویں کیڑیاں کیڑیاں عبادات دے تے لفظ ذکر بولیا گیا ہے قرآن دے اندر حدیث مبارکہ دے اندر. اللہ پاک نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا قرآن تواڈے تے وحی دے ذریعے نازل کیتا جاندا ہے اس قرآن نو اپنی امت دے لوگاں تے پڑھیے انہاں نو سنائیے اور اس وحی نو اپنی امت دے لوگاں تک پہنچا دیجیے. اور اللہ پاک نے فرمایا واقم الصلاۃ جنہیں اللہ دی وحی قرآن اپنے امت تک پہنچانا ہے فرمایا نال نال نماز بھی قائم کرنی ہے. اور نماز کا کی فائدہ ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ پاک نے فرمایا نماز اللہ پاک دیاں عبادات دے اندر او عبادت ہے جیڑی انسان نو بے حیائی تے برے کماں تو منع کر دیے. نماز اللہ پاک دی عبادت ہے اور رب دیاں عبادات دلوں کو عبادت ہے جیڑی انسان نو برائی تے بے حیائی دے کماں تو منع کرتی ہے روک دیے دور رہن دی تلقین کر دیے. اور غور کیجئے جیڑا بندہ نمازاں بھی پڑھتا ہے شرک بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے بدعات بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے چوریاں تے ڈکیتیاں بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے جرائم کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیندا ہے اور دیگر دنیا جہان دے کبیرہ تے صغیرہ گناہاں دا ارتکاب کرتا ہے. یہ بات یاد رکھو وہی کوئی نماز نہیں. وہی وجہ کی ہے اگر انہیں دل لگا کے نماز پڑھی ہوئے نماز انہوں اے برائی دے قریب جان نہ دے اگر یہ پھر بھی جانا ہے تو اس شخص نو اپنی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے اپنی نماز کی درستگی کرے. اور اللہ پاک کا قرآن
فرمایا اللہ پاک دی ذات نے اے ایمان والے لوگوں اس وقت تک نماز ادا نہ کرو، اس وقت کی آیت مبارکہ جس وقت نشہ حالے حرام نہیں سی ہویا۔ فرمایا تسی نشہ کر لیندے ہو، عقل معوف ہو جاتی ہے اور پھر الٹ پلٹ حرکات کرتے ہو، جس وقت تک نشہ نہ اتر جاوے اس وقت تک نماز نہ پڑھیا کرو۔ اور اگلے الفاظ کی نے فرمایا اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جس وقت تک تانوں اپنی کئی ہوئی بات دی سمجھ نہ آوے، مکمل طور پہ ہوش و حواس قائم نہ ہون۔ اور میں سمجھنا ہے تو مراد صرف نشے کی بات نہیں بلکہ میرے اور تواڈے واسطے بھی آڈر ہے، یہ بات اس آیت مبارکہ تو سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ تو مراد ایک معنی یہ بھی ہے کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے کم از کم انہوں اینا پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب دے نال کی گفتگو کرنے ہاں۔ جی پڑھتا نماز ہے پہنچیا بازار ہے یہ نماز نہیں، پڑھتا نماز ہے لیکن پہنچیا سفر پہ ہے، پڑھتا نماز پہ ہے اور ذہن دے اندر کاروبار کی بات ہے، دیگر دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، ایسے شخص کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے۔ فرمایا نماز انسان نو بے حیائی اور برے کاموں تو منع کرتی ہے، اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ پاک دے جتنے بھی ذکر نے، اللہ پاک دے اذکار دے اندر سب تو بڑا ذکر نماز ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیڑیاں عبادات نے جنہاں واسطے اللہ دی ذات نے لفظ ذکر بولیا ہے۔ نماز کی ہے اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ پاک فرمانے جڑا میرے ذکر تو دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، میں اس بندے کی دنیا تنگ کر دینا۔ اج اسی نماز چھڑ دیتی ہے، اللہ کا ذکر نماز کی شکل کے اندر اسی چھڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، جے پڑھ رہے ہیں دکھلاوے اور ریاکاری دی ایسی کوئی نماز نہیں۔ اللہ پاک سانو اپنی اصلاح اور درستگی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جڑا میرے ذکر تو دور ہو جانا ہے میں سے بندے دی دنیا تنگ کر دینا وا۔ اللہ پاک دے قرآن دے اندر نماز نو ذکر آکھیا گیا ہے، فرمایا تواڈے نماز دے چھڈ دے دی وجہ تو تواڈے تے دکھ تکلیف تے پریشانیاں آ رہیاں نے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن نو اساں اس ذکر نو نازل کیتا ہے، اور اس ذکر دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میں خود کائنات دے رب نے اٹھایا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ پاک دی ذات نے ذکر آکھیا ہے۔ معلوم کی ہویا ساڈے اُتے عذاب کیوں آ رہے نے؟ اساں نماز چھڑ دیتی، اساں قرآن دی تلاوت چھڑ دیتی ہے۔ قرآن پڑھن دے نال بڑیاں برکتاں نے، نماز پڑھن دے نال بڑیاں برکتاں نے، اگر چھڑ دیواں گے تے انہاں عذاباں دا لقمہ بن سکنے ہیں جویں پہلیاں قوماں بنیاں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، فرمایا میری امت دے لوگوں کس بات دے اتے مان کرتے ہو؟ تو آڈے تو جنیاں پہلیاں قوماں سنا وہ جند جان دے اندر بھی تو آڈے نالو ہے بھی سن، جسامت دے اندر، کٹ پٹ دے اندر اور عمرہ دے اندر بھی تو آڈے نالو کئی گنا سن، لیکن میری امت دی زیادہ تو زیادہ عمر جڑی اوسط عمر 100 سال ہوئی، لیکن ہن جڑا وہ 100 تو بھی کم تھلے آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا بیان کرن دا نبی علیہ السلام نے سمجھان دا مطلب کی ہے
کہ جیڑا رب اتنے اتنے قد آور لوگوں تباہ و برباد کر سکتا تسی وہ دے اگے کیجیے. اس واسطے بعد آ جاؤ نمازاں چھڈن دے معاملے اندر، بعد آ جاؤ رب دے قرآن دے دور رہن دے معاملے اندر. اللہ پاک نے فرمایا اس ذکر نو اذاں نازل کیتا ہے اور نماز پڑھن دے فوائد کی ہے. اللہ پاک دے عذاب وی ٹل سکدے نے اور اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اور پچھلے گناہ معاف ہوندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کو لے کے دوسری نماز دے دورانیے دے جڑے گناہ نے اللہ پاک دی ذات اون والی نماز دے نال معاف کر دیندے نے. مثال دے طور تے ایک بندے نے نماز فجر ادا کیتی ہے، وہ بندہ زور دی نماز پڑھدا ہے، فجر تو لے کے زور تک دے گناہ معاف ہو جاندے نے. پھر اثر پڑتا ہے، اثر تک دے کیتے ہوئے یہ معاملات اللہ پاک معاف فرما دے. یہ مراد یہ نہیں کہ اسی ان گناہ تے جرم کرنے شروع کر دئیے. یہ تو مراد یہ جڑے انسان ہونے دے ناطے بشری تقاضے دے نال کمی کوتاہی ہو جاتی اللہ پاک معاف کر دیتے. لیکن جڑے کبیرہ گناہ نے مسئلہ یاد کر لو، جس وقت تک اپنی زبان تو اقرار نہیں کرنا اتنی دیر تک کبیرہ گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے. جس بندے نے شرک کیتا ہے، بدعات کیتیاں نے، زنا کیتا ہے، چوری کیتی ہے، نشہ کیتا ہے، والدین کی نافرمانی کیتی ہے اور اس تو علاوہ بھی جتنے کبیرہ گناہ نے جادو انہاں دے اندر شامل ہے، ناجائز قتل شامل ہے، سود کھانا کھوانا شامل ہے، یتیمہ دا مال، کسی عورت تے تہمت لگانا اور اس کو علاوہ بھی بڑی لمبی چوڑی لسٹ کبیرہ گناہاں دی. فرمایا جس وقت تک اپنی زبانوں اقرار نہیں نہ کرنا کہ یا اللہ میرے کو جرم ہو گیا میں اقرار کرنا مینوں معاف کر دے، اونی دیر تک کبیرہ گناہ دی معافی کوئی نہیں. یہ جڑے قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر ہوں نا اعمال کہ اے عمل کرو پچھلے سارے گناہ معاف، فلاں عمل کرو پچھلے سارے گناہ معاف، انہاں گناہاں تو مراد صغیرہ گناہ. بہرحال اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز کو لے کے دوسری نماز تک دے گناہ اللہ پاک نماز دی برکت نال معاف کر دے نے. اور جڑا بندہ پھر مغرب دی نماز پڑھدا ہے اثر تو لے کے مغرب تک دیاں کیتیاں ہویاں کمیاں کوتاہیاں رب کائنات اپنے بندے دے معاف کر دے نے. پھر عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے. بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، قابل غور بات ہے. آپ نے فرمایا جڑا نماز عشاء با جماعت پڑھ لیندا وے مغرب تو لے کے عشاء تک دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے. لیکن یہ واسطے ایک اور آفر ہے، اللہ پاک دی ذات ہے ایک اور انعام اس بندے تے جڑا نماز عشاء با جماعت پڑھدا ہے. نماز پڑھیے دنیا داری کے اندر مشغول نہیں ہویا، اللہ اللہ کردیاں ذکر کردیاں سو جاندہ رہے. آپ نے فرمایا ادھی رات تک دی عبادت کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے. اور پھر صبح فجر دی نماز پڑھتا ہے با جماعت، ساری رات انہیں سو کے گزاری ہے. لیکن اللہ پاک دی ذات عشاء اور فجر دیاں دوویں نمازاں با جماعت پڑھن دی برکت نال ایدی پوری رات ایدی عبادت لکھ دیتی. اللہ فرمایا نمازاں پڑھن دے نال گناہ معاف ہوندے نے، نیکیاں ملدیاں نے، برکتاں نازل ہوندیاں نے اور آسانیاں پیدا ہوندیاں نے. لیکن نماز تو دور رہن دی وجہ تو پھر عذاب ہوندے نے. اسی طرح لفظ ذکر قرآن واسطے بھی بولیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک نے فرمایا دنیا جان دے لوگوں اس قرآن دے ذکر نو اساں نازل کیتا ہے اور یہ حفاظتاں دا ذمہ بھی میں کائنات
یہ قرآن دی عظمت ہے. ورنہ اس تو پہلو جتنی بھی آسمانی کتاباں آئیاں نے یا صحیفے نازل ہوئے نے، کسے صحیفے اور کسے آسمانی کتاب دی حفاظت کا ذمہ کائنات کے رب نے نہیں اٹھایا. یہ عظمت ملی ہے قرآن نو. اور اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، جس وقت تک انہاں مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے اس وقت تک دنیا جہان دی کوئی طاقت تانوں گمراہ نہیں کر سکتی. ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی علیہ السلام دا فرمان. قرآن نو مضبوطی دے نال تھام لو، اللہ دے عذاب نہیں آؤں گے. قرآن نو مضبوطی دے نال تھام لو، دنیا جہان دی کوئی طاقت گمراہ نہیں کرے گی. اگر قرآن دے نال ناتا جوڑ لو، اللہ پاک دیا رحمتاں نازل ہون گیاں. فرمایا جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاتا اتھے اللہ دیا رحمتاں نازل ہون گیاں. ساڈے گھراں دے اندر اللہ دی رحمت نازل کیوں نہیں ہوندی؟ برکت نازل کیوں نہیں ہوندی؟ کیوں بے برکتی ہے؟ کہ نہ اسی نماز دا کچھ حصہ گھر دے اندر پڑھنے ہاں، نہ اسی قرآن پڑھنے اپنے گھراں دے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو. قرآن دی تلاوت تو خالی رکھ کے اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاتا گویا کہ وہ قبرستان ہے. فرمایا قرآن پڑھو اپنے گھراں دے اندر، برکتاں تے رحمتاں نازل ہون گیاں. اور اس قرآن نو پڑھن دے نال ملدا کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جڑا اللہ پاک دی گلا کرا کتاب قرآن مجید دا ایک حرف پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک دی ذات او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے. اور ایک اور اس تو بھی زیادہ زبردست اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ پاک دی ذات او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دے نے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں کو کوتاہی ہوئی ہے، بچپن دے اندر قرآن نہیں پڑھ سکے، ماں پیو گھلدے رہے لیکن بعد میں کھیل کود کے واپس آ گئے، قرآن نہیں پڑھیا. ہن بڑے ہو گئے نے، ہوش ٹھکانے ہو گئی ہے، پچھتاوا ہے کہ کاش اساں قرآن پڑھیا ہوگا. اور فرمایا قرآن پڑھن تے دل بڑا کرتا ہے، قرآن پڑھن کی کوشش کرتا ہے اور ٹوٹیا پھٹیا پڑھتا ہے، آڑ کے پڑھتا ہے. اللہ پاک دی ذات اس بندے نو ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں عطا کرتے، 10 پڑھن دیاں 10 اڑن دیاں. اتنی رحمت ہے کائنات رب دی، رحمت اتنی وسیع ہے. فرمایا جڑا بندہ ایک حرف پڑھتا جنو پڑھنا ہوندا ہے اونوں 10 نیکیاں، جڑا آڑ کے پڑھتا اونوں 20 نیکیاں. اور یاد رکھو جڑا قرآن دے نال مضبوط ہو جاتا ہے، اپنا تعلق اختیار کر لیندا ہے، انہوں دنیا جہان دے اندر کبھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. یہ دلیل دینا قرآن پڑھنے والے علماء اور ایک گورنمنٹ ملازم، میں گورنمنٹ ملازم کے خلاف نہیں، ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے 50 60 70 ہزار روپیہ کی تنخواہ ہے. ایک بندہ وہ دی نوکری ہے پرائیویٹ، وہ بھی اچھی بڑی تنخواہ ہے. اور ایک بندہ وہ ذاتی کاروبار ہے، لکھاں روپیہ کھیلتا ہے. لیکن تسی دیکھ رہے ہو معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے. اور پنجابی کے اندر کی کہنے آسی ہر بندہ رون دیا ہے، انجی کہنے نا
لیکن جڑے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی اللہ دے راہ تے وقف کر چھڑی ہے، قرآن دے نال مضبوط تعلق اختیار کیتا ہے، آ ویکھ لو علماء تسی پورے پنجاب دے اندر پھر کے ویکھ لو 15,000 20,000 25,000 زیادہ تو زیادہ میرا خیال ہے کہ 30,000 تو اوپر شاید کسی تنخواہ ہوئے، لیکن کسی مولوی کو پوچھ کے دیکھ لو وہ کہے گا الحمدللہ۔ کدی کسی مولوی نے باہر جلوس کر دیا، احتجاج کر دیا ویکھیا ہوئے، وہی وجہ کی ہے کہ تعلق قرآن دے نال مضبوط ہے، اور ایدی وجہ تو اللہ پاک انہاں دی تھوڑی کمائی دے اندر برکت نازل کر دے۔ اس واسطے قرآن پڑھیے، اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نوں پڑھاؤ، خود پڑھو، اور قرآن دیاں پھر برکتاں تے رحمتاں ویکھیا جے غربت اونجی جاندی رہے گی۔ بہرحال بیان ہو رہا سی کہ اللہ دے عذاب کیوں ہوندے نے، دکھ تکلیف پریشانی مصیبت کیوں ہوندی ہے؟ اللہ دے ذکر تو دور رہن دی وجہ تو، اور اللہ پاک دا ذکر کی ہے، نماز اللہ پاک دا ذکر ہے، قرآن اللہ پاک دا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ پاک دی ذات نے اپنے اذکار جڑے نے اپنی تعریف او دے اوتے بھی لفظ ذکر بولیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ فرمایا ایمان والے لوگوں، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ پاک نو یاد کریا کرو، رب دا ذکر کریا کرو، اور اللہ پاک نو بہت یاد کریا کرو۔ فرمایا اللہ پاک دی ذات صبح تے شام یاد کرو، اللہ پاک دی ذات نو دن تے رات یاد کرو، چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیندیاں لیٹدیاں کروٹ بدلدیاں، اور اللہ پاک دی ذات نے اپنے نیک بندیاں تے نیک ولیاں دیاں صفتاں دے اندر نشانیاں دے اندر ایک بھی نشانی بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑے میرے بندے نے فرمایا چل دے نے ذکر اللہ پاک دا کر دے نے، اٹھ دے نے اللہ اکبر اللہ دا ذکر کرتے نے، بیندے نے رب نو یاد کرتے نے، کروٹ بدل دے نے اللہ پاک دی ذات نو یاد کرتے نے، اگر سٹیاں پیاں اچانک اکھ کھل جاندی ہے پھر بھی رب نو یاد کرتے نے۔ اور ام المومنین سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال دے اندر اپنے رب نو یاد کرتے رہتے، چاہے خوشحالی ہوندی چاہے تنگ دستی ہوندی، اللہ دے محبوب ہر وقت اپنے رب دا ذکر کرتے رہتے، کبھی نماز دی شکل دے اندر، کبھی تلاوت قرآن مجید دی شکل دے اندر، اور کبھی اللہ پاک دیاں تسبیحات تمجیدات تحلیلات دی شکل دے اندر۔ فرمایا اللہ پاک دا ذکر کیے، سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب تو افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس تو علاوہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور دیگر اذکار۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے بات ختم کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت، کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دسنا جڑا تہاڈیاں نمازاں نالوں بھی زیادہ افضل ہوے؟
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ دساں جہاں تواڈے روزیاں نالوں بھی افضل ہوے، تہاڈیاں زکاتاں تے صدقات تے خیرات نالوں بھی اعلیٰ ہوے، حج تے عمریاں نالوں بھی اعلیٰ ہوے، اور جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی اعلیٰ ہوے۔ ایک پاسے تسی سونا چاندی زیورات تے روپیے پیسے خرچ کرو، او دے نالوں بھی اعلیٰ ہوے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوری طور تے متوجہ ہوئے، وہ لوگ ساڈے ورگے تے ہے ہی نہیں سن۔ اللہ پاک فرماندے انہاں لوگاں تما کیتا وے جنت دا، رب نو یاد کردے سن جنت نو حاصل کرن واسطے، رب دی خوشنودی واسطے۔ فوری طور تے متوجہ ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ایسا عمل ضرور دسو، سانوں بیان کیجئے تاکہ اسی اس عمل دے نال اپنے جنت دے اندر درجات بلند کروائیے، ساڈیاں نیکیاں دے اندر اضافہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان نو اپنے رب دے ذکر دے نال تر رکھیا کرو، اس سارے عملاں نالوں ہی اعلیٰ تے افضل ہے۔ اور ذکر کرنے والا بندہ تے ذکر نہ کرنے والا بندہ فرق کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جڑا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بندہ انجے جویں زندہ ہے، وہ دی روح بھی زندہ ہے، وہ دا جسم بھی زندہ ہے، وہ چلتا پھرتا زندہ لگا پھرتا ہے۔ تے جڑا بندہ اپنے رب کا ذکر نہیں نہ کرتا، وہ آپ نے فرمایا انجیے جویں چلتا پھرتا مردہ ہے، میت چلتی پھرتی پئی ہے، کیونکہ دا جسم تے زندہ لیکن اندروں روح مر چکی ہے۔ اور جس شخص دی روح مر جائے وہ دا پھر عبادتاں کرن مزید دل نہیں کرتا۔ اس واسطے اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک دے ذکر تو دور رہن دی وجہ تو ساڈے اُتے ازمائشاں، تنگیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں اور اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ اگر اج بھی اسی درستی کر لئیے، نماز کے قریب ہو جائیے، پابندی اختیار کیجیے اور تلاوت قرآن پاک اور اللہ کریے، رب کو دعا کریے، اپنے سابقہ گناہاں دی معافی منگیے، تے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے عذاب اور آفتاں اج بھی ٹل سکدیاں نے۔ اللہ پاک کے دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ رحمت کے اندر مقبول و منظور فرما کے سارے سارے دی نجات کا ذریعہ اور ثواب بنائے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا